بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ کنتم خیر امت، تم لوگ بہترین امت ہو، خیر امت بہترین جماعت ہو، اخرجت للناس وہ جماعت جو نکالی گئی لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف کہ تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو، وتنہون عن المنکر اور بری باتوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہو۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برتری کو بیان فرمایا کہ جس طرح ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں سے افضل ہیں، اسی طرح یہ امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس امت کا دائرہ عمل سارے عالم کو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط اور شامل ہے۔ گزشتہ مخصوص اوقات کے لیے تھی کہ ایک نبی تشریف لاتے اور اس کی امت ہوتی، اور امت جب نبی دنیا سے پردہ فرماتے اور اگر امت میں کوئی بگاڑ آتا تو دوسرے نبی کو مبعوث کر لیا جاتا، تو پھر وہ اس نبی کی امت بن جاتی۔ جبکہ اس امت کا دائرہ عمل سارے عالم کو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط اور شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو آپ نے امت تیار کی، پھر اس امت کے ذمہ لگ گیا کہ وہ ساری کائنات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچائے۔ اب اس امت کی وجہ فضیلت اور ترہ امتیاز کیا ہے؟ تو اس میں 3 باتیں بیان کی۔ امر بالمعروف، نیک باتوں کا حکم کرنا، نہی عن المنکر، بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے۔ یہ 3 صفات، 3 وجوہ اور ترہ امتیاز اس امت کا بیان کیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں گے اور اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو گزشتہ کا بھی وظیفہ رہا ہے، کہ گزشتہ میں بھی امتوں کو اس بارے میں ترغیب دی گئی کہ وہ نیک اعمال کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے بچائیں۔ تو یہ گزشتہ میں بھی پائی جاتی تھی بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو پھر اس امت کا ترہ امتیاز کیسے بنا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف زبان اور دل سے تھا، کیونکہ بہت سی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا۔ بہت سی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے ان کی دعوت زبان سے اور دل سے تھی، زبان سے اور دل سے تھی۔ جبکہ اس امت
میں جہاد کو بھی فرض کیا گیا، اور اس امت کو ایک تیسرا درجہ دیا گیا، اور وہ تیسرا درجہ یہ دیا گیا کہ ہاتھ کی قوت سے بھی امر بالمعروف کر سکتے ہیں، حکومت کے ذریعے بھی اسلامی قوانین کو نافذ کر سکتے ہیں۔ خلافت اور حکومت بھی اس امت کو دی گئی کہ اس کے ذریعے اسلامی قوانین کو نافذ کر سکے، اور اس کو دعوت کا ایک جز بیان کیا گیا۔ چنانچہ اس امت کو کمال درجے کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ دیا گیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو تو تمہارے ہاتھوں میں اگر قوت ہے، قوت سے اگر روک سکتے ہو تو روکو، اور اگر قوت سے روک نہیں سکتے، اتنی مقدرت اور طاقت نہیں، تو زبان سے روک لو، اور اگر اتنی قوت اور طاقت بھی نہیں تو دل سے برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو اس امت کا جو ترہ امتیاز ہے، اس امت کا ترہ امتیاز اس وجہ سے بھی ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک تو دائرہ کار وسیع کر دیا کہ سارے عالم تک اس کا دائرہ ہے، اور قیامت کی صبح تک اس کے زمانے کو لمبا کر دیا کہ نبی کے بعد امت خود ہی اس کام کو کرے گی۔ اور تیسری بات اور تیسرا درجہ جو اس امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دیا کہ ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کو پورا کر سکیں، اور خلافت اور حکومت کے ذریعے اسلامی قوانین کو نافذ کر سکیں، یہ بھی امر بالمعروف کا ایک جزو ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 81 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، سارے نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ میں جب تمہیں کتاب دے چکوں اور اس کے بعد اگر میرا نبی آ جائے تو کیا تم سارے کے سارے اس کی اتباع کرو گے، اس کی مدد اور نصرت کرو گے، اس کے دین پر چلو گے، اس کی اطاعت کرو گے؟ تو سارے نبیوں نے اقرار کیا، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ تو اس سورت کی آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے نبی کی برتری اور افضلیت کو بیان فرمایا، اور اسی طرح اسی سورت کی آیت نمبر 96 میں ان اول بیت وضع للناس، اس امت کے قبلے کی برتری کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ پہلا گھر جو انسانیت کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے جو اس امت کا قبلہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں کنتم خیر امت میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے اس امت کی فضیلت اور برتری کو بیان کی۔ نبی سارے نبیوں سے افضل، قبلہ سارے قبلوں سے افضل، اور امت ساری امم سے افضل۔ اب یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، جو ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت، تو خیر امت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خیر امت کا مطلب ہے کہ تم جو سامنے ہو تم ساری امت میں سے بہترین، یعنی کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے انتم نہیں فرمایا، فرمایا کنتم۔ انتم کیا بھئی؟ انتم عربی گرامر کے اعتبار سے انتم اسم ہے، جملہ اسمیہ بنے گا،
اس کا معنی محض کیا بھائی کسی چیز کا ثابت ہونا اور استمرار لمبے زمانے تک اس کو پایا جاتا. تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے کہ انتم نہیں فرمایا بلکہ کنتم فرمایا. اور کنتم میں جو یہ لفظ کنتم کانا سے لیا گیا، یہ لفظ قرآن میں جہاں کہیں آئے گا یا عربی گرامر میں آئے گا تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی ایک زمانے کے ساتھ بولا جائے گا تو وہی زمانہ مراد ہو. اگر گزشتہ زمانے کو بیان کیا جائے گا تو گزشتہ زمانے کے ساتھ خاص ہو جائے گا. اگر حال یا استقبال والے زمانے کے ساتھ بولا جائے گا تو حال یا استقبال کے معنی کے ساتھ خاص ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم، ماضی کا صیغہ بیان فرمایا، گزشتہ زمانہ. یعنی آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جتنے لوگ مسلمان ہوئے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو اصلاً یہ آیت کریمہ خاصہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا اور صحابہ کرام کے طرز اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طریقے کے مطابق اگر چلے گا تو وہ بھی اس فضیلت میں داخل ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کا یہ خاصہ رکھا ہے. گزشتہ امت میں لوگ دعوت دیتے رہے، ایک وقت ایسا آیا کہ غفلت جب عام ہو گئی تو انہوں نے دعوت کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی کتاب بھی تبدیل ہو گئی. لیکن اس امت کا خاصہ اللہ نے یہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک ایک جماعت اللہ ایسی قائم رکھیں گے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں گے. یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے. لیکن اس کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ شکل صحابہ کرام کی اتباع. اب چنانچہ جو طبقہ بھی کوئی، جو طبقہ ہو، جو فرد ہو، کوئی بھی فرد یا کوئی بھی طبقہ، اگر وہ صحابہ کرام پر اعتماد نہیں کرتا، صحابہ کرام پر اعتماد نہیں کرتا یا صحابہ کرام کے طرز عمل کو تسلیم نہیں کرتا یا اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا اتباع نصیب فرما دے. صحابہ کرام کا اتباع بہت ضروری ہے. یاد رکھیے کہ کوئی صحابی نماز پڑھنے کی وجہ سے صحابی نہیں بنا، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے کی وجہ سے صحابی نہیں بنا، حج زیادہ کرنے کی وجہ سے صحابی نہیں بنا، راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے صحابی نہیں بنا، بلکہ صحابی تو اس طور پر بنا کہ اس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو دیکھا یا اللہ کے نبی نے اس پر نظر کرم فرمائی اس حال میں کہ وہ مسلمان اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو گیا. تو بس یہ عمل صحابیت کے لیے، یہ جو عمل نبی کا دیدار ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کا درجہ کائنات کے سارے اولیاء سے زیادہ رکھا ہے. چنانچہ ایسے اصحاب رسول ایسے بھی موجود ہیں کہ آئے، ایمان قبول کیا، حالت جنگ میں تھے اللہ کے نبی، تو کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ بھئی کیا عمل ہے؟ کہ عمل تو یہی ہے جو چل رہا ہے. ہاں، اور ہاتھ سے کھجوریں چھوڑی اور میدان کارزار میں گھس کے اور لڑتے رہے اور جام شہادت نوش کر لیا، حالانکہ صرف کلمہ پڑھا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، اسی طریقے سے صدقہ زکوٰۃ خیرات ادا نہیں کیا، کوئی حج عمرہ نہیں کیا،
لیکن یہ جو صحابی ایک لمحے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور اس وقت وہ جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، ساری کائنات کے جتنے بھی جنید بغدادی، جتنے بھی کتب ابدال غوث سارے مل جائیں تو اس صحابی رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جہاد کیا، اس جہاد میں جو مٹی اڑی اور وہ جو غبار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک کے سوراخ میں گھسی مٹی، عمر بن عبدالعزیز جیسی ساری کائنات بھر جائے اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم بنایا کہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے بنایا، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دین کے داعی اور دین ساری دنیا کو ہدایت کی روشنی دکھانے والے، اگر ان سے بھی غلطی سرزد ہو جائے تو ان کا پوری جو زندگی ہے وہ امتوں کے لیے مشعل راہ نہیں بن سکتی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف جزیرہ عرب تک آپ کی رسائی ہوئی، اور اس کے باہر اگر گئے تو آپ کے خطوط گئے۔ اب قیامت کی صبح تک دین ساری کائنات میں پہنچانے والے کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو ساری کائنات میں پہنچانے کے لیے جس جماعت کو منتخب کیا وہ جماعت کیا بھئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ چنانچہ صحابہ کرام میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی کہ اس وقت جتنی خشکی، جتنی زمین، جتنی جگہ پر لوگ آباد تھے اس زمانے میں، صحابہ کرام ان تمام جگہوں تک پہنچے اور اللہ کے نبی کے دین کو پہنچائے۔ چنانچہ ایسے مناظر بھی اس آسمان اور زمین نے دیکھے کہ صحابہ کرام ایک مقام تک پہنچے اور آگے سمندر ہی سمندر ہے، تو اپنے گھوڑوں کے کھر اگلے پاؤں پانی میں ڈال کر کہا، اے اللہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اس پانی کے پار بھی آبادی ہے، لوگ موجود ہیں، تو ہم اس پار بھی جاتے اور آپ کے دین کی دعوت کو پہنچاتے۔ نبی کی نبوت کا جو نبی پر بوجھ تھا اسے ساری کائنات میں پھیلاتے۔ چنانچہ اب ہمیں صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا۔ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ کس طرح محفوظ ہیں؟ کہ من حیث الجماعت، صحابہ کرام کی پوری جماعت، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر خیر کو غالب کر دی، اور صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے، کوئی استاد آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے سارے شاگرد کیا ہیں؟ کامیاب۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بیان فرمایا کیا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت کو پا جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار رآنی ورآ من رآنی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جس نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو نبی کو دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور ایک اور امتیاز عطا فرمایا صحابہ کرام کو، ورآ من رآنی، اور ان لوگوں کو بھی آگ نہیں چھوئے گی کہ جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا انہیں بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے
کہ صحابہ اکرام کے حوالے سے ہمیں کتنی احتیاط برتنی چاہیے، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، آج اگر کوئی نیک شخص ہے، تہجد گزار ہے، تقوی طہارت والا ہے، قرآن زیادہ پڑھنے والا ہے، نماز زیادہ پڑھنے والا ہے، ہم کبھی بھی اس کو صحابہ کرام سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ بھئی توجہ سے بات سنیں، نیکی میں ہم اس کو صحابی سے تشبیہ نہیں دے سکتے کہ ان کی نماز ایسے ہے جیسے کہ صدیق اکبر پڑھتے ہیں، یہ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک گٹھلی صدقہ کرتے، ایک مد صدقہ کرتے، اور بعد والے آنے والے احد پہاڑ جتنا صدقہ کر دیں، ان کا اجر زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ کامل اخلاص سے لبریز ہے، اور ان کے عمل کو جو قوت بخشی ہے وہ نبی کے دیدار نے بخشی، اور ساری امت کو یہ دیدار نبوت حاصل نہیں۔ تو جب نیکی کے عمل میں ہم کسی کو صحابی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، تو کیا کسی برائی کے عمل میں ہم کسی صحابی سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ لیکن حالیہ جو ہے، ایک شخص جو ہے پڑھا لکھا شخص ہے، لائر ہے، وکیل ہے، جج ہے، ہاں، مروت پتہ نہیں کیا نام ہے، کیا نام؟ شیر افضل مروت، جی شیر افضل مروت، انہوں نے، ہم امید کرتے ہیں کہ انہوں نے ناسمجھی میں یہ کیا ہوگا، انہوں نے ہمارے ملک کی ایک سیاستدان خاتون کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس، برائی میں تشبیہ دیا، اچھائی میں نہیں، برائی میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں، اور نبی کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے ایک سیاستدان خاتون کو اس خاتون سے تشبیہ، وہ بھی غلطی میں دی، حالانکہ اتنا تعلیم یافتہ شخص کہ جو ہمارے ملک میں اچھا وکیل ہے، جو ہمارے ملک میں جج کی سیٹ تک رہ چکا، لیکن وہ دین کے اعتبار سے اس قدر بے خبر ہے کہ اہل السنت والجماعت تو یہ کہتے ہیں کہ اچھائی میں بھی ہم صحابہ کرام سے تشبیہ نہیں دے سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے صحابی کی نقل کی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا عمل تو ایسے ہے جیسے صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اچھائی میں جب تشبیہ نہیں دے سکتے تو کسی برے شخص کو اس کی برائی میں کسی صحابیہ کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ انتہائی ظلم کی اور ناسمجھی کی اور بددینی کی بات ہے۔ ایسی بددینی معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بددینی پھیل کیوں رہی ہے؟ اس کی وجہ ماں باپ ہے، یقین جانیے اس کی وجہ ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دلوائیں گے، اور صحیح تعلیم مطلب دین کی تعلیم دلوائیں گے، اب بھلے انہیں جج بنوانے کی کوشش کریں، ڈاکٹر بنانے کی کوشش کریں، آپ انہیں انجینئر بنائیں، کوئی بات نہیں، بنائیں، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے اسے دیندار بنائیں کہ وہ ایسی جسارت نہ کر سکے کہ اس کا ایک جملہ اس کے ساری زندگی کے اعمال کو کہیں لے نہ ڈوبے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں دینی تعلیم سیکھنے کی، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو بہت محتاط گفتگو کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ کرام وہ جماعت ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساری دنیا میں پہنچایا۔ اللہ کے نبی کی نبوت جو اللہ نے وعدہ حکم دیا تھا اور جو اللہ نے طے کیا تھا کہ ساری کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو پہنچنا ہے، اللہ کے نبی بہت پریشان رہتے تھے کہ میں تو کمزور ہوں، جزیرہ عرب سے باہر نہیں نکلا، میرا دین ساری دنیا میں کیسے پہنچے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی جماعت عطا کی، اس جماعت میں یہ صلاحیت رکھی کہ اس جماعت نے ساری کائنات میں دین پہنچائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کرام کو چنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی ساس ہیں، ان کا ایمان فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مخاطب کیا، پردے میں آئیں، لیکن پردہ تو نہیں تھا، اللہ کے نبی کی ساس تھی، یوں پردے میں آئی، جب نبی کے سامنے ہوئی تو اپنا حجاب اوپر کیا اور کہا اے میرے محبوب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے سے پہلے تک آپ اور آپ کا گہرانہ مجھے اس کائنات میں سب سے مبہوت لگتا تھا، لیکن اب کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اور آپ کا گہرانہ اور آپ کے گھر والے اس کائنات میں میرے لیے سب سے زیادہ محبوب۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا جواب دیا کہ میرے جذبات بھی آپ کے بارے میں ایسے ہی ہیں کہ آپ بھی اس وقت اور آپ کا گھرانہ ساری کائنات میں مجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے۔ اس لیے ہند رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ تو نبی کی ساس ہے، نبی کی ماں ہے، ان کے بارے میں اتنی بڑی جسارت کر جانا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی سیاسی جماعت کے ورکر ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارا کوئی بڑا اگر ایسی جسارت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور صحابہ کرام کے متعلق اگر کوئی غلط جسارت کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آواز اس تک پہنچائیں کہ بھئی ہم نے آپ کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ آپ صحابہ کرام پر تنقید کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرما دے، اور اللہ رب العزت اس آیت کا ہم سب کو مصداق بنا دے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہو جائیں اور اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کامل ایمان کے ساتھ، امر بالمعروف کے ساتھ، نہی عن المنکر کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور ایسی حالت میں ہمیں موت نصیب کرے کہ ہم ان تمام صفات پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم رب زدنی علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ کرام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، رشتہ دار اعزاء اقارب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ساری امت کے مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، فضل والا کرم والا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا، یا اللہ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنا، یا اللہ سب کو دین کا داعی بنا، یا اللہ سب کے گھروں کو دین کا مرکز بنا، یا اللہ ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرما، اور یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ وہ بے گھر ہیں اور سردی میں ہیں، یا اللہ اور ہر وقت خطرے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، اور یا اللہ جو مٹھی بھر نوجوان یا اللہ جنہوں نے سارے عالم کفر کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے، اور یا اللہ تیرے گھر کو یا اللہ بیت المقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا اللہ ہم تو بالکل نکمے نکھٹو ہیں، یا اللہ تو ان نوجوانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے یا اللہ ہمیں ان کے لیے مدد کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہمیں ان کی مدد کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ ہر قسم کا اخلاقی، مالی، ہر قسم کا تعاون کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ کم از کم درجے میں ہم سب کو یا اللہ ان کے لیے خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جو لوگ ناسمجھی میں یا اللہ اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے،
یا اللہ صحابہ کرام کو ہی تنقید بنائے جا رہے ہیں، یا اللہ مسلمان تنقید بنا رہے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما، اور یا اللہ جو لوگ صحابہ کرام کا اس طرح تذکرہ کر کے ہمارے مسلمانوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں تو یا اللہ ان کو چن چن کر تباہ و برباد فرما، یا اللہ ہمیں اپنی ذات عالی سے کامل محبت نصیب فرما، اپنے محبوب پیغمبر سے محبت نصیب فرما، قرآن مجید سے محبت نصیب فرما، یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت فرما عطا فرما، یا اللہ جتنے احباب شریک ہیں یا اللہ ہم سب کو اخلاص کی نعمت کے ساتھ مالا مال فرما، اخلاص سے بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے اس درس قرآن کو یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ دین اسلام پر زندہ رکھ، جب موت کا وقت آئے کلمہ شہادت زبان پر جاری فرما، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔